بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. کتاب الزکاة یہ ہم پڑھ رہے تھے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے چند بنیادی چیزیں ہم نے پڑھی تھیں کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور آج وہ نہیں دے رہا تو ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ تو زکوٰۃ کی بنیادی فرضیت کے حوالے سے ہم نے پچھلے لیکچر کے آخر میں حدیث پڑھ لی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، اور انہیں کہا کہ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، کہ اللہ تعالی نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو ان کے غنی صاحب حیثیت لوگوں سے لی جائے گی اور فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ تو آج ہم انشاءاللہ ایک لمبی حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس کے اندر جانوروں کی، خاص طور پہ بکریوں کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، اور پھر زکوٰۃ لینے کا طریقہ، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتب لہ، انہیں یہ لکھ کر دیا، ہذہ فریضۃ الصدقۃ التی فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانوروں کی زکوٰۃ کا فریضہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ والتی امر اللہ بها رسولہ، اور جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ کا تفصیلی بیان لکھ کر دیا کہ آپ نے اتنے جانوروں میں سے اتنی زکوٰۃ لینی ہے۔ تو اس کے اندر جو بیان تھا وہ یہ تھا، فی کل اربع وعشرین من الابل، پہلے اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان ہے، فی کل اربع وعشرین من الابل فما دونها الغنم، فی کل اربع وعشرین، ہر 24 اونٹوں میں، من الابل اونٹوں سے، ہر 24 اونٹوں میں، یا فما فوقہا، یا اس سے کم میں، یعنی جب تک اونٹوں کی تعداد 25 نہ ہو، 24 ہو،
یا 24 سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ میں فما فوقہا الغنم، تو اس کی زکوٰۃ میں بکریاں ہیں، الغنم بکریاں ہیں، یعنی وہاں پر اونٹوں کی زکوٰۃ میں اونٹ نہیں بلکہ بکریاں دی جائیں گی، جن کی تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے۔ یہاں پہ صرف مجمل بیان کر دیا کہ 24 یا اس سے کم اونٹوں میں، 24 یا اس سے کم اونٹوں میں الغنم بکری دینا واجب ہے، بکریاں ہیں۔ تو اب وہ بکریاں کتنی ہیں، ان کی تعداد پھر آگے تفصیل بیان کی ہے۔ فی کل خمس شاتن، فی کل خمس شاتن، ہر 5 اونٹوں میں ایک بکری ہے، جب یہ 24 یا اس سے کم رہے، 25 ہو جائیں تو پھر وہاں پہ آگے ایک سالہ اونٹنی شروع ہو جاتی ہے، جس طرح ہم آگے پڑھیں گے۔ فی کل خمس شاتن، ہر 5 میں ایک بکری ہے، یعنی اگر 5 اونٹ ہو جائیں گے تو ایک بکری، اگر 10 ہو جائیں گے تو دو، 15 ہو جائیں گے تو تین، 20 ہو جائیں گے تو 4 بکریاں، اور 24 تک 4 ہی ہوں گی۔ 25 ہو جائیں گے تو پھر آگے بنت مخاض ایک سالہ اونٹنی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 سے کم کی تو جو تعداد ہے 4 اونٹوں کی، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر صرف 4 ہوں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو ہی 5 ہو جائیں، بے شک وہ چھوٹی عمر کے ہوں یا بڑے ہوں، یعنی ٹوٹل تعداد 5 ہو جائے، بچے بھی اس میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ، جب ان کی تعداد پہنچ جائے، خمسا و عشرین 25، الی خمس و ثلاثین 35 تک، یعنی 25 سے لے کر 35 تک جو ہے، ففیہا، تو اس میں بنت مخازن انسا، ایک نر مادہ، ایک مادہ جو ہے وہ بنت مخاز آتی ہے، بنت مخاز انسا مؤنث، تو یہ اصل میں ایک سالہ اونٹنی ہوتی ہے۔ بنت مخاض اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو ایک سال مکمل کر کے دوسرے سال میں لگ چکی ہو، اس کو بنت مخاض کہا جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن، اگر وہ بنت مخاض نہ ہو، اس کے اونٹوں کے اندر ایسی کوئی اونٹنی موجود نہ ہو، تو پھر کیا ہے، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، تو پھر 2 سالہ اونٹ مذکر، ذکر مذکر، 2 سالہ اونٹ جو ہے وہ لے لیا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اونٹنی جو ہوتی ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے اونٹ کی نسبت، کیونکہ اونٹنی سے پھر آگے مزید نسل جاری ہوتی ہے، تو اہل عرب کے ہاں اونٹنی کی قیمت اونٹ کی نسبت زیادہ ہوتی تھی۔ تو اگر ایک سالہ اونٹنی موجود نہ ہو تو اس کے بدلے میں پھر ایک سالہ اونٹ نہیں بلکہ 2 سالہ اونٹ لیا جائے گا، جس کو ابن لبون کہا جاتا ہے۔ تو یہ اہل عرب نے نام رکھے ہوئے تھے کہ جب کوئی اونٹنی ایک سال کی ہو جاتی، دوسرے سال میں شروع ہو جاتی، تو اس کو بنت مخاض کہتے تھے، اور اگر وہ 2 سال پورے کر کے تیسرے سال میں شروع ہو جاتی تو اس کو بنت لبون کہتے تھے، اور اونٹ کو ابن لبون کہہ دیتے، اور اگر وہ 3 سال پورے کر لیتی تو اس کو حقہ کہا جاتا تھا، اور اگر 4 سال پورے کر لیتی تو اس کو جزا کہا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر سالوں کا تذکرہ کرنے کی بجائے ان کے نام ہی لے دیے گئے، چونکہ ان کے ہاں یہ معروف تھا کہ بنت مخاض ایک سالہ ہوتی ہے، بنت لبون 2 سالہ، حقہ 3 سالہ، اور جزا 4 سالہ۔ تو اگر اونٹ 25 سے لے کر 35 تک ہوں تو اس میں ایک بنت مخاض، اگر بنت مخاض موجود نہیں ہے تو ایک ابن لبون، بنت مخاض جس طرح میں نے بتایا ایک سال پورا کر لینے والی اونٹ نہیں۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ، جب وہ پہنچ جائیں، یعنی اونٹوں کی تعداد پہنچ جائے، سِتًّا وَثَلَاثِينَ 36 تک،
یعنی 35 کی بجائے 36 ہو جائے، تو 35 تک ایک بنت مخاض یا ایک ابن لبون ہے، تو جب 36 ہو جائے تو وہاں پر پھر ایک بنت لبون ہو جائے گی، یعنی 2 سالہ اونٹنی ہو جائے گی۔ 35 تک تو 1 سالہ اونٹنی ہے، اور 36 سے لے کر الی خمس و اربعین، 45 تک، ففیہا بنت لبون انثى، تو اس میں ایک بنت لبون ہے مؤنث، ابن لبون نہیں، ابن لبون وہ پیچھے گزرا، تو یہ بنت لبون ہے مؤنث، یعنی 2 سالہ اونٹنی، 2 سالہ اونٹنی۔ اس کے بعد پھر آگے ہے فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ، اور جب یہ تعداد پہنچ جائے 46 کو، 45 کلاس کر جائے، اِلَى سِتِّينَ، 60 تک، 45 سے لے کر 60 تک، نہیں 46 سے لے کر، فَفِيهَا حِقَّةٌ، تو اس میں ایک حقہ ہے، حقہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے 3 سال پورے ہو گئے ہوں اور چوتھے سال میں شروع ہوئی ہو، اور عموماً یہ عمر جو ہوتی ہے یہ اونٹوں کی بلوغت کی عمر ہوتی ہے، تو اسی لیے فرمایا ففیہا حقہ، تو اس میں 3 سالہ اونٹنی ہے، تروقۃ الجمل، جو اونٹ سے جفتی کے قابل ہو گئی ہو، تروقۃ الجمل جو اونٹ سے جفتی کے قابل ہو گئی ہو، یعنی چونکہ یہ عمر ایسی ہے کہ جس میں عموماً اونٹنی بالغ ہو جاتی ہے اور وہ جفتی کے قابل ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ، اور جب یہ تعداد بلغت واحدۃ وستین، 61 ہو جائے، الی خمس وسبعین، 75 تک، ففیہا جزعہ، تو اس میں ایک جزعہ ہے، جزعہ 4 سالہ اونٹنی کو کہتے ہیں، جزعہ 4 سالہ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وسبعین، جب یہ پہنچ جائیں 76 76 کو، الی 90 90 تک، 76 سے لے کر 90 تک، ففیہا بنتا لبون، تو اس میں پھر 2 بنتے لبون ہو جائیں گی۔ بنت لبون 2 سالہ اونٹنی کو کہتے ہیں، تو 2 سالہ 2 اونٹنیاں لی جائیں گی جب تعداد 76 سے لے کر 90 تک ہو۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 91، جب یہ تعداد پہنچ جائے 91، 91، الی 20 و100، 120 تک، یعنی جب تعداد 91 سے لے کر 120 تک ہو جائے تو پھر اس میں ففیہا حقتان، تو اس میں 2 حقہ اونٹنیاں دی جائیں گی، تروقتا الجمل، جو اونٹ سے جفتی کے قابل ہو چکی ہوں گی، تو 91 سے لے کر 120 تک 2 حقہ اونٹنیاں، یعنی 2 3 3 سالہ اونٹنیاں، حقہ 3 سالہ اونٹنی کو کہتے ہیں، 2 3 3 سالہ اونٹنیاں دی جائیں گی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20، پس جب زیادہ ہو جائیں اونٹ علی 20 و100، 120 پر، یعنی 120 کے اوپر چلے جائیں، ففی کل 40 بنت لبون، تو ہر 40 اونٹ میں ایک بنت لبون، وفی کل 50 حقہ، اور ہر 50 میں ایک حقہ، یعنی 120 کے اوپر اگر 40 چلے جائیں، 160 ہو جائیں، تو 120 تک تو 2 حقے فرض ہو چکے تھے، تو اوپر کی جو 40 ہوں گے ان میں بنت لبون، اور اگر 50 اوپر ہو جائیں، یعنی 120 سے اوپر 50، 170 ہو جائیں، تو ایک حقہ بھی ساتھ دیں گے۔ تو 120 تک جو 2 حقے فرض ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، اور اوپر جو زائد 40 ہوئے ہیں ان پر ایک بنت لبون ہوگی، یعنی اگر 160 ہوں گے تو 2 حقے اور ایک بنت لبون، اور اگر 170 ہو جائیں، 50 زیادہ ہو جائیں، تو پھر 3 حقے، 2 حقے 120 تک اور ایک حقہ اوپر 50 تک،
تو یہ زکوٰۃ واجب ہے، یہ اونٹوں کی زکوٰۃ ہے۔ اور اس میں پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِّنَ الْإِبِلِ، اور جس شخص کے پاس نہ ہوں سوائے 4 اونٹوں کے، یعنی صرف 4 اونٹ ہی اس کے پاس موجود ہوں، 5 تک تعداد نہ پہنچے، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، الا یہ کہ ان کا مالک دینا چاہے، یعنی بسا اوقات ہے کہ انسان فرض زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو اگر کوئی دینا چاہے کچھ صدقے میں تو دے سکتا ہے، لیکن اس پہ واجب نہیں ہے، 4 تک واجب نہیں ہے، 5 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ وہ فی صدقۃ الغنم، یہاں تک اونٹوں کی زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، جن کی تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے کہ 4 تک تو کچھ نہیں ہے، 5 سے آگے 24 تک بکریاں ہوں گی، جن میں ہر 5 پر ایک ایک بکری ہوگی، اور پھر جب 25 ہو جائیں گے تو 25 سے لے کر 35 تک ایک بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹنی یا پھر 2 سالہ اونٹ، اور 36 سے لے کر 45 تک 2 سالہ اونٹنی بنت لبون جس کو کہتے ہیں، اور 46 سے لے کر 60 تک ایک حقہ یعنی 3 سالہ اونٹنی، اور 61 سے لے کر 75 تک جزا 4 سالہ اونٹنی، اور پھر 76 سے لے کر 90 تک 2 بنتے لبون، 2 2 سالہ 2 اونٹنیاں، اور 91 سے لے کر 120 تک 2 حقے، 3 3 سالہ 2 اونٹنیاں، اور پھر 120 سے اوپر ہر 40 پر ایک بنتے لبون اور ہر 50 پر ایک حقہ۔ اس کے بعد آگے ہے بکریوں کی زکوٰۃ، اور فی صدقۃ الغنم، جبکہ بکریوں کی زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے، فی سائمتھا، چرنے والی بکریوں میں زکوٰۃ ہے، اذا کانت 40 الی 20 و100 شاۃ شاۃ، اذا کانت جب وہ بکریاں ہوں 40 40 الی 20 و100 شاۃ 120 تک، یعنی 40 سے لے کر 120 تک شاطن ایک بکری ہے، تو اگر اس سے کم ہے یعنی 39 ہیں تو پھر نہیں ہے، اگر کسی کے پاس 39 بکریاں ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، جو ہی 40 ہو جائیں گی تو پھر ایک بکری زکوٰۃ میں دینا واجب ہے، اور یہ تعداد 120 تک چلے گی، یعنی 120 تک یہ ایک بکری ہی ہے۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و100، جب یہ زیادہ ہو جائیں 120 پر، اِلیٰ 200 200 تک، 200 بکریاں ہو جائیں، فَفِيهَا شَاطَانِ، تو اس میں 2 بکریاں ہیں، یعنی جب 121 ہو جائیں گی تو 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ میں دی جائیں گی۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 200 إِلَىٰ 300، جب یہ زیادہ ہو جائیں 200 پر یعنی 201 ہو جائے، الا 300 300 تک، ففیہا 3 شیاہ، تو اس میں 3 بکریاں ہیں۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300، جب یہ 300 سے زائد ہو جائیں، ففی کل شاطن شاطن، تو ہر 100، ففی کل 100 شاطن، تو ہر 100 پر ایک بکری ہے، تو یہ 200 تک، 200 تک 2 ہیں، 300 تک 3 ہیں، اور اس کے بعد ہر 100 پر ایک ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی، 400 میں 4 ہو جائیں گی، 500 میں 5 ہو جائیں گی۔ تو ابتدا میں جو ہے وہ تھوڑا سا کم پہ زکوٰۃ آغاز کیا گیا ہے، ورنہ آگے جا کر آپ کو ہر 100 پر ایک ایک بکری، ہر 100 پر ایک ایک بکری، تو 39 تک کوئی زکوٰۃ نہیں، 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری ہے، اور پھر 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے ہر 100 پر ایک ایک بکری ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً، اور جب آدمی کی چرنے والی بکریوں کی تعداد ناقصتاً عن 40، 40 سے کم ہو، عن 40 شاطن، 40 بکریوں سے کم ہو، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، تو اس میں کوئی صدقہ نہیں ہے۔
یعنی 40 سے کم تعداد ہو تو اس پر کوئی صدقہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ الا ان یشاء ربها، الا یہ کہ اس کا مالک جو دینا چاہے وہ دے دے۔ تو اگر اس کا مالک کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن واجب زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، زکوٰۃ کے واجب ہو جانے کے ڈر سے وَلَا يُجْمَعُ نہیں جمع کیا جائے گا بین متفرقن، متفرق نصابوں کو، وَلَا يُفَرَّقُ اور نہ ہی جدا جدا کیا جائے گا بین مجتمعن، یکجا کو، اکٹھیوں کو، جمع کو، خشیت الصدقہ، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے ڈر سے۔ یعنی اگر تعداد ایسی ہو کہ الگ الگ کرنے سے زکوٰۃ کی بچت ہوتی ہو یا اکٹھا کرنے سے زکوٰۃ کی بچت ہوتی ہو، پھر ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اکٹھی بکریوں کو الگ الگ کر دیا جائے اور الگ الگ بکریوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ یعنی اگر ایک ریوڑ کے اندر دو لوگوں کی بکریاں ہیں اور وہ اکٹھا ہی ریوڑ چلتا ہے اور اکٹھی ہی بکریاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ تیری ہے اور یہ میری ہے، بس مشترکہ ہے جی، 120 ہیں تو اتنی آپ کی ہیں اور اتنی میری ہیں، تو پھر ان کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا۔ تو جو ریوڑ اکٹھا ہے اس کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا، اور جو ریوڑ الگ الگ ہے ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ وما کان من خلیطین، اور جو مویشی دو شریکوں کے ہوں، مشترکہ ہوں، فإنہما یتراجعان بینہما بالسویہ، تو فإنہما یتراجعان، تو وہ دونوں لوٹیں گے آپس میں بالسویتی، برابری پر، یعنی جن کے مویشی ایک جیسے اکٹھے ہیں تو تعداد کے حساب سے اس کے صدقہ لے لیا جائے گا، اور پھر وہ اس کو دونوں آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ اور پھر صدقہ لیتے وقت نہ تو عامل جو ہے اس پہ ظلم کیا جائے گا، یعنی اس کو بوڑھا اونٹ یا اس طرح کانا جانور، لنگڑا، یہ دے دیا جائے، اور نہ ہی صاحب مال پر ظلم کرتے ہوئے اچھا مال لینے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ درمیانہ مال ہی لیا جائے گا جس طرح کے سارا مال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لکھ کر دیا اس میں یہ بھی تھا کہ وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ حَرِمَةٌ، اور نہیں نکالا جائے گا صدقہ میں، زکوٰۃ میں، حَرِمَةٌ، کوئی بوڑھا جانور، بکریوں میں سے یا اونٹوں میں سے زکوٰۃ میں بہت بوڑھا جانور نہیں لیا جائے گا، وہ بکری ہو یا اونٹنی ہو۔ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، اور نہ ہی لنگڑا جانور لیا جائے گا، نہ بوڑھا لیا جائے گا نہ لنگڑا لیا جائے گا۔ وَلَا تَيْسٌ، اور نہ ہی ان کا سانڈ لیا جائے گا، کیونکہ سانڈ جو ہے وہ ریوڑ کے اندر ضرورت ہوتی ہے، تو سانڈ کو بھی نہیں لیا جائے گا۔ الا ان یشاء المصدق، الا یہ کہ صدقہ دینے والا خود دے دے، صدقہ دینے والا خود دے دے یا صدقہ لینے والا خود لے لے، یعنی تیس سانڈ جو ہے وہ کسی حد تک لیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ جانوروں کی زکوٰۃ کا معاملہ تھا، اس کے بعد پھر آگے چاندی کی زکوٰۃ بیان کی جا رہی ہے۔ وفر رقتی، اور چاندی میں، فی مئتی درہمن، 200 درہم میں، یعنی چاندی جب 200 درہم موجود ہو کسی کے پاس، تو یہ 200 درہم چاندی یہ ہمارے حساب سے تقریباً 52.5 تولے بنتی ہے، 52.5 تولے چاندی، تو اس میں ربع العشر، ربع العشر
ربع عشر ہے یعنی 40واں حصہ ہے، عشر کا چوتھا حصہ، عشر چونکہ 10واں ہوتا ہے، تو جب 10ویں کا بھی چوتھا ہو تو وہ 40واں حصہ بن جاتا ہے۔ تو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ میں 40واں حصہ ہوتا ہے، 2.5% جس کو کہتے ہیں، جبکہ جانوروں کی زکوٰۃ مختلف ہے، اور اسی طرح زراعت، کھیتی باڑی کی زکوٰۃ بھی مختلف ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ إِلَّا 90 وَمِائَةٌ، اگر اس کے پاس درہم نہ ہوں مگر 90 و 100، یعنی 190 درہم ہو، فلیس فیہا صدقہ، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا ان یشاء ربها، الا یہ کہ ان درہموں کا مالک زکوٰۃ دینا چاہے نفلی طور پر، تو پھر وہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ومن بلغت عنده من الابل صدقۃ الجزعہ، اور جس شخص کے پاس اونٹوں کی تعداد جزعہ، جزعہ تک پہنچ گئی ہو، جزعہ 4 سالہ اونٹنی، ولیس عنده جزعہ، اور اس کے پاس جزعہ موجود نہ ہو، یعنی 4 سالہ اونٹنی موجود نہ ہو، وعنده حقۃ، اور اس کے پاس حقہ موجود ہو، یعنی 3 سالہ اونٹنی موجود ہو، تو جزعہ چونکہ بڑی اونٹنی ہوتی ہے اور حقہ اس سے 1 سال چھوٹی اونٹنی ہوتی ہے، تو اب اگر اس کے پاس جزعہ ہے ہی نہیں، یعنی زکوٰۃ تو اس کی جزعہ کی بن رہی ہے، اور جزعہ کی زکوٰۃ کب بنتی ہے؟ 61 سے لے کر 75 تک، 61 سے لے کر 75 تک جب اونٹ ہوں تو وہاں پہ جزعہ 4 سالہ اونٹنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس کے پاس جزعہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس حقہ ہے 3 سالہ، تو پھر اس میں کیا کیا جائے گا؟ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، تو اس آدمی سے وہ حقہ یعنی 3 سالہ اونٹنی ہی قبول کر لی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ، اس کے ساتھ ساتھ وہ 2 بکریاں دے گا، اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، اگر اس کے لیے بکریاں میسر ہوں، اگر اس نے بکریاں رکھی ہوئی ہوں، او 20 درہمن، یا پھر 20 درہم ساتھ دے گا، یعنی اس سے پھر 4 سالہ اونٹنی کی بجائے 3 سالہ اونٹنی ہی لے لی جائے گی، لیکن ساتھ پھر اس کو 2 بکریاں یا 20 درہم دینے پڑیں گے، یعنی 2 بکریاں یا 20 درہم، ان دونوں میں سے ایک چیز، یہ نہیں ہے کہ 2 بکریاں بھی اور 20 درہم بھی، 2 بکریاں یا 20 درہم، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز وہ دے سکتا ہے۔ ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ، اب اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ومن بلاغت اندہ، اور جس کے پاس اونٹوں کی تعداد پہنچ جائے صدقۃ الحقہ، حقہ کے صدقہ ہو، حقہ یعنی 3 سالہ اونٹنی کی صدقہ ہو، اور وہ 46 سے لے کر 60 تک کی تعداد ہے، یعنی اس کے اوپر حقہ کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ولیست عندہ الحقہ، لیکن اس کے پاس حقہ نہیں ہے، وعندہ الجزع، اس کے پاس جزع ہے، یعنی اس کے پاس 4 سالہ اونٹنی ہے، 1 سال بڑی عمر کی اونٹنی ہے، لیکن صدقہ جو ہے وہ حقہ کا تھا، 3 سالہ اونٹنی کا تھا، تو اس میں بھی وہی کیا جائے گا۔ اب یہاں پر 2 بکریاں یا 20 درہم وہ نہیں دے گا بلکہ عامل اس کو دے گا، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَزَعَ، پھر اس سے جزا اونٹنی یعنی 4 سالہ اونٹنی ہی قبول کر لی جائے گی، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ، اور عامل صدقہ لینے والا اس کو دے گا، اونٹوں والوں کو دے گا، 20 درہمن او شاتین، 20 درہم یا 2 بکریاں، 20 درہم یا 2 بکریاں اس کو دے گا، رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس کے اندر اونٹوں کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چاندی کی زکوٰۃ کا بیان ہے، اور پھر آخر میں جانوروں میں سے کون سا جانور لیا جائے گا کون سا نہیں لیا جائے گا اس کی ہدایات ہے، اور آخر میں آ کر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کی زکوٰۃ ایک جانور بن رہی ہے لیکن اس کے پاس اس عمر کا جانور نہیں ہے، چھوٹا یا بڑا جانور اس کے پاس موجود ہے، تو وہاں پر پھر کیا کیا جائے گا؟ ہم اس جانور کی جگہ پر چھوٹا جانور لے لیں گے یا پھر بڑا لے لیں گے؟ اگر تو ہم چھوٹا لیں گے تو ساتھ 2 بکریاں اور 20 درہم لیں گے، اور اگر
بڑا جانور لیں گے تو پھر مالک کو 2 بکریاں اور 20 درہم ساتھ دیے جائیں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ایک تفصیلی حدیث ہے جس کے اندر تفصیل کے ساتھ سب چیزوں کی زکوٰۃ جو ہے، خاص طور پر اونٹوں اور بکریوں کی زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیگر نصاب اور دیگر چیزوں کی زکوٰۃ کی احادیث جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو اہم نکات ہمیں معلوم ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حدیث لکھ کر دینا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی کتابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کو کثرت سے لکھا جانے لگا۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس میں گایوں کی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ تو اونٹوں کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ اور گایوں کی زکوٰۃ سب کا الگ الگ نصاب ہے۔ ہاں البتہ جو بھینس ہے، بھینس کا تذکرہ اگرچہ موجود نہیں ہے، لیکن اہل علم بھینس کو بھی گائے کی زکوٰۃ پر قیاس کرتے ہیں کہ جتنی زکوٰۃ گائے کی ہوگی اتنی ہی زکوٰۃ بھینسوں کی بھی ہوگی۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثہ الی الیمنی، انہیں یمن گورنر بنا کر بھیجا، فامرہ، اور انہیں حکم دیا، ان یأخذ من کل 30 بقرۃ، کہ وہ ہر 30 گائے میں سے لے لے، طبیعاً ایک طبیع، او طبیعتاً یا ایک طبیعہ۔ طبیع کہتے ہیں ایک سالہ نر گائے کو، ایک سالہ نر گائے، یعنی ایک سالہ بچڑا، 1 سال کا بچڑا، اور طبیعہ 1 سال کی مادہ گائے۔ تو نر موجود ہو یا مادہ موجود ہو، دونوں ہی لیے جا سکتے ہیں، لیکن 1 سال اس کی عمر ہو چکی ہو۔ وَمِن كُلِّ 40 مُسِنَّةً، اور ہر 40 میں سے ایک مسنہ لے لے۔ مسنہ جو ہے وہ 2 سالہ بچڑے کو کہتے ہیں جس کے دانت نکل آئے ہوں۔ طبی یا طبیعہ 1 سالہ بچڑے یا بچڑی کو، اور مسنہ 2 سالہ گائے کو یا بچڑی کو۔ تو یہ تو گائے کی زکوٰۃ ہے، یعنی ہر 30 پر 1 سال کی گائے یا 1 سال کا بچڑا یا بچڑی، اور ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی۔ 29 تک معاف ہے، یعنی جب تک 29 تعداد ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جب 30 ہو جائے گی تو پھر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، پھر 30 سے لے کر 39 تک وہ ایک ہی رہے گی، اور جب 40 ہو جائے گی تو پھر 2 سالہ، 39 تک 1 سالہ، اور 40 سے آگے پھر 2 سالہ، اور اس کے بعد پھر ہر 30 پر 1 سالہ، ہر 40 پر 2 سالہ، اس طرح کر کے زکوٰۃ بنتی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آگے جو وہاں پر غیر مسلم موجود تھے، جو اسلامی ریاست میں بطور ذمی کے رہ رہے تھے، ان سے جزیے کے بارے میں بھی بیان فرما دیا کہ وَمِن كُلِّ حَالِمٍ، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا بیان مسنہ تک ہی ہے۔ وَمِن كُلِّ حَالِمٍ، اور ہر بالغ سے، یعنی ہر بالغ غیر مسلم سے جو اسلامی ریاست میں رہ رہا ہو، اسے دینارن، 1 دینار لے لیں آپ، او عدلہ معافرین، یا اس کے برابر معافری کپڑے لے لیں۔ تو یہ یمن کا ایک معروف کپڑا تھا جس کو معافری کہا جاتا تھا،
دھاری دار چادریں ہوتی تھی، تو ایک دینار اس سے لے لیں یا ایک دینار کے برابر کپڑا لے لیں۔ رواہ الخمسہ، تو اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، واللفظ احمد، اور یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں، وحسنہ الترمذی، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، واشار الی اختلاف فی وصلہ، اور انہوں نے اشارہ کیا ہے اس کے موصول ہونے کے اختلاف میں، یعنی اس حدیث کے موصول ہونے میں اختلاف ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یا یہ ان کا اپنا قول ہے۔ وصححہ ابن حبان والحاکم، اور امام ابن حبان اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ایک تو گایوں کی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اور دوسرا جو غیر مسلم اسلامی سلطنت میں بطور ذمی کے رہ رہے ہوں ان سے جزیہ وصول کرنے کا بیان ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی ہے، وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو خذ صدقات المسلمین، مسلمانوں کے صدقات لیے جائیں گے، علی میاہہم، ان کے پانی پلانے کی جگہوں پر، گھاٹوں پر، یعنی ایسی جگہ پر جا کر صدقات وصول کیے جائیں گے جہاں پر وہ سارے جانوروں کو لے کر جاتے ہوں اور انہیں پانی پلاتے ہوں، تاکہ صدقہ کی وصولی میں کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو سکے، صدقہ کی وصولی میں کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو سکے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، والے ابی داود، اور سنن ابی داود کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، لا تؤخذ صدقاتهم، نہیں لیے جائیں گے ان کے صدقات، الا فی دورہم، مگر ان کے گھروں میں ہی، تو گھاٹ پر اور گھر میں، ہر جگہ، یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر سارے جانور موجود ہوتے ہیں، جبکہ چرنے کے لیے لے جاتے وقت کئی دفعہ چھوٹے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ایسی جگہوں پہ جا کر زکوٰۃ وصول کی جائے جہاں پر ان کے سارے جانور موجود ہوں اور ان کی گنتی آسان رہے، اور صدقے کے اندر کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو سکے، نہ تو عامل کے ساتھ دھوکہ ہو سکے اور نہ ہی صدقہ دینے والے کے ساتھ دھوکہ ہو سکے۔ اور اس میں اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے گھروں سے جا کر صدقہ لینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عامل جو ہے وہ ان کا ایک خادم ہے اور سرکاری نمائندہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر کوئی جابر اور ظالم بن کر آیا ہے، یعنی ان کی رعایت رکھے گا اور ان کے آرام اور ان کی آسانی کا دھیان رکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عامل اپنے ایک گورنر ہاؤس میں بیٹھ جائے اور کہا جی سارے لوگ میرے پاس جانور لے کر آئیں اور یہاں پہ آ کر زکوٰۃ دے کر جائیں، ایسا نہیں ہے، عامل خود چل کر جائے گا ان کے پاس اور وہاں سے جا کر زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ تو یہی طریقہ کار جو ہے وہ اسلام کے اندر طے کیا گیا، اور جتنے